السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، اس مختصر سے درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ تعالی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 13 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر وہ اعراض کرے تو کہہ دیجئے، وہ اعراض کرے یعنی وہ مشرکین اس بات کا اعراض کرے، اس بات کا انکار کرے، اس بات کو جھٹلائیں جو دین، جو شریعت آپ لے کر کے آئے ہیں، جو حق آپ لے کر کے آئے ہیں۔ یعنی یہ بات مشرکین مکہ سے اعلان کروائی گئی، اور قیامت تک آنے والا ہر وہ مشرک یا ہر وہ انکار کرنے والا، کفر کرنے والا، جس تک یہ پیغام پہنچ گیا، یہ حق پہنچ گیا، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، توحید کا، آخرت کا، رسالت کا، اور وہ انکار کرتا ہے اور وہ اس سے اعراض کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ بات کہی گئی۔ پھر اگر وہ اعراض کرے یعنی اس حق کا اعراض کرے جو آپ لے کر کے آئے ہیں، اس دین کا اعراض کرے، پھر اگر وہ اعراض کرے تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسے چیز یعنی آسمانی عذاب سے ڈرایا ہے جو عاد اور سمود کی چیخ یعنی عذاب کے مانند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریں ہم کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، جو عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اس عقیدے سے اگر ہم نے اعراض کیا، اس دین سے ہم نے اگر اعراض کیا، وہ توحید، آخرت اور رسالت سے اگر ہم نے اعراض کیا، تو کتنی سخت وعید سنائی گئی کہ ہم نے تمہیں ایسی چیز یعنی آسمانی عذاب سے ڈرایا ہے، یعنی تمہیں آسمانی عذاب کا انتظار کرنا چاہیے اور وہ تمہیں آ کر کے رہے گا۔ اور اگزامپل بھی اللہ رب العزت نے تاریخ میں سے بتا دیا، ہسٹری میں سے بتا دیا کہ دیکھو جیسے عاد اور سمود کے اوپر عذاب آیا تھا، چیخ کا عذاب، ایسا ہی عذاب تم پر بھی آئے گا۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بھی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم نے اس حق سے اعراض کیا، اللہ کی وحدانیت سے، آخرت سے اور رسالت سے اگر اعراض کرتے ہیں، اس دین سے اگر ہم اعراض کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا وہ عذاب جو عاد اور سمود پر آیا تھا، اور قوم نوح اور بھی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے گزرے ہیں، ان کی قوموں کے اوپر عذاب آئے تھے، وہ عذاب ان پر بھی آئے گا جو حق کا انکار کریں گے، جو حق سے اعراض کریں گے۔ آیت کو پھر سماعت فرمائیں۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی چیخ یعنی آسمانی عذاب سے ڈرایا ہے جو عاد اور سمود کی چیخ یعنی عذاب کے مانند ہوگی۔ آیت نمبر 14۔ جب رسول ان کے پاس، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ تھا وہ حق کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہوگی، یہ ہے وہ توحید، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتہ نازل کرتا۔ جب ان کے نبی آگے اور پیچھے سے ان کے پاس آئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت اس طرح ہے جیسے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 21، اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو
سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں۔ مطلب ان کے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، ان کے بعد بھی انبیاء آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو یہاں پہ یہ مطلب ہے جب رسول ان کے سامنے سے یعنی پہلے اور ان کے پیچھے سے اس کے بعد بھی آئے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اور یہ سارے انبیاء کے آنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ ہر انبیاء کے آنے کی اصل دعوت اور پہلی دعوت کیا تھی؟ پھر اس کے بعد سارا دین ہے، اور وہ تھی کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اور یہی پیدائش کا مقصد بھی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرو۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد ہی توحید ہے۔ تو انہوں نے کہا، لیکن اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا؟ اس کے جواب میں قوم نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے ان کے پاس کئی بہانے تھے، لنگڑے عذر جن کو کہنا چاہیے۔ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا، یعنی ہم تمہاری بات اس لیے نہیں مان رہے ہیں کیونکہ آپ فرشتے نہیں ہو، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مان رہے۔ جبکہ انہیں کیا ہونا چاہیے تھا کہ خبر پہنچانے والا کون ہے، وہی پہنچانے والا کون ہے، میسج پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ اب وہ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچائے یا آدم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے سے پہنچائے، اس سے کیا مطلب تھا؟ لیکن انکار کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو چاہیے تھا، تو یہ بہانہ پیش کرتے ہیں۔ جبکہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں میں سے ہم نے رسول بھیجا۔ اگر یہ فرشتہ بھیج دیتا اللہ رب العزت تو اس میں بھی یہ اعتراض کرتے کہ تمہیں ہمارے جیسے احساس کہاں ہیں، تمہیں تو بھوک نہیں لگتی، تمہیں تو پیاس نہیں لگتی، تمہیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے تم عبادت کر لیتے ہو۔ یہ وہاں پر بھی اعتراض کرتے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی اگر ہمارا رب چاہتا تو وہ ضرور فرشتوں کو نازل کرتا، لہٰذا جو کچھ دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے، اب یہ انبیاء سے کہتے ہیں مشرکین، جو کچھ تمہیں دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم تو یقیناً اس کے منکر ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جو بھی لے کر کے تمہیں بھیجا گیا ہے، یعنی جو شریعت لے کر کے بھیجی گئی ہے، جو توحید کی تعلیم لے کر کے بھیجی گئی ہے، جو رسالت اور آخرت کی تعلیم لے کر کے بھیجی گئی ہے، یعنی جو کلام بھیجا گیا ہے، جو وحی بھیجی گئی ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایمان لانے سے ہی انکار کر دیا۔ جو ایمان لانے سے انکار کرے گا تو پھر تعلیم حاصل کرنے سے بھی انکار کرے گا، اس کے علم سے بھی انکار کرے گا، پھر عمل سے بھی انکار کرے گا۔ تو یہ انکار کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے تھے۔ پھر جو عاد تھے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے جب انسان انکار کرتا ہے دین کا یا حق کا، یعنی اللہ رب العزت کے رب ہونے کا، آخرت کا اور رسالت کا، تو پھر وہ اس کے اندر بغاوت آتی ہے، یعنی وہ نافرمانی کرتا ہے۔ کرائم کیسے رکے گا؟ کرائم کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ عقیدے سے ہی ہو سکتا ہے۔ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ایک یہ دنیا، انسان کرائم کیوں کرتا ہے؟ وہ دنیا کی لالچ میں کرتا ہے کہ دنیا کو حاصل کر لو۔ وہ چوری اس لیے کرے گا، وہ جھوٹ اسی لیے بولے گا، وہ جتنے بھی کرائم کرتا ہے اس کے پیچھے دنیا ہوتی ہے کہ دنیا مجھے حاصل کرنا ہے۔ اور وہ کرائم سے کیسے رک سکتا ہے؟ جب اسے یہ پتا چلے جو کانسیپٹ اللہ رب العزت نے دیا، جو 13 سال تک جس عقیدے کے اوپر بات ہوئی، جس کی بنیاد 6 چیز ہے: اللہ پر ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی، تقدیر اور نبیوں پر ایمان۔ تو جب بندے کو یہ یقین، جب وہ بندے کو اس بات کا علم ہوتا ہے اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ ایک یہ دنیا ہے اور ایک دنیا کا بنانے والا، تو اس کی آستھا دنیا سے کم ہو کر کے اس کے بنانے والے پر زیادہ آتی ہے کہ اس دنیا کو حاصل کروں یا بنانے والے کو حاصل کروں۔ اس کے پاس آپشن آتا ہے تو پھر وہ بنانے والے کے پیچھے لگتا ہے کہ اگر بنانے والے کو میں نے حاصل کر لیا، اس کو راضی کر لیا، اس کو خوش کر دیا، تو ایسی دنیا ہے وہ روز بناتا اور مٹاتا ہے۔ پھر دوسرا، مرنے کے بعد زندگی ہے۔ جس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میرا رب میرے سے حساب لے گا، اس کے کرائم اور ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی چاہت، دنیا کے بنانے والے کو دیکھ کر کے دنیا کی چاہت کم ہوتی ہے۔ اور پھر تقدیر، کہ جو لکھ دیا اس نے، اس سے نہ کم اس کو مل سکتا ہے نہ زیادہ مل سکتا ہے۔ تو جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ عقیدے کو عقیدہ جب ان کا مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی جب ان کو آستہ یقین ان کا جب مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے دنیا کا بنانے اور چلانے والا، اور وہ کن کہہ کر کے اس کائنات کو بناتا اور مٹاتا ہے، تو پھر اس دنیا کو حاصل کرنے سے زیادہ اس رب کو راضی کرنا، اس رب کو حاصل کرنے کے بارے میں یہ زیادہ کوشش کرتا ہے۔ تو کرائم کا لیول کم ہو گیا۔
پھر جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور میرا رب مجھ سے حساب لے گا، تو جب بھی وہ کرائم کرنے جاتا ہے تو رک جاتا ہے کہ نہیں، مجھ سے اس کا حساب ہوگا۔ اور جب تقدیر پر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو اس نے لکھا ہے وہی ہو کر کے رہے گا، تو پھر اسے کرائم زیرو ہو جاتا ہے، اگر وہ سلیم الفطرت ہے تو۔ اور اگر وہ سلیم الفطرت نہیں ہے تو ہر دیش آپ دیکھیں گے کہ جیل بناتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھی سزا رکھی ہے اس کے لیے اور آخرت میں بھی سزا رکھی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ لہٰذا جو کچھ نمبر 14 کے اندر جو کچھ تمہیں دے کر کے بھیجا گیا، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی رب کا بھی انکار ہے، آخرت کا بھی انکار ہے، تقدیر کا بھی انکار ہے، مرنے ساری چیز کا انکار، رسالت کا بھی انکار ہے۔ تو پھر جو عاد تھے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ اب انہوں نے ناحق تکبر کیا۔ ان کے کس چیز کا تکبر تھا؟ ان کو طاقت کا تکبر تھا۔ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، ان کے پاس دولت تھی، اور بھی جو چیزیں تھی وہ آگے ذکر ہوگا، اور بولے قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے؟ اب ان کو تکبر کہ ہم ایسے طاقتور لوگ ہیں، قوت میں ہم سے زیادہ کون ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت ہے؟ کیا انہیں اس بات کی کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے؟ کیا انہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ اور وہ ہماری آیت کا انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ خالق کائنات کے حکم کا، اس کی آیتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یہ تکبر ان کے اندر آتا ہے کیونکہ انہیں یقین نہیں ہے نا اللہ کے اوپر، انہیں یقین نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی، ان کے اوپر یقین نہیں ہے تقدیر کے اوپر، تو پھر وہ شرکسی کرتے ہیں اور پھر وہ اس طریقے کی بغاوت پہ آتے ہیں۔ آیت نمبر 16، چنانچہ ہم نے ان پر منحوس دنوں میں طوفانی ہوا بھیجی۔ منحوس دنوں میں طوفانی ہوا بھیجی، یہ کون سا دن ہے؟ یہ دن جیسے سورہ حاقہ آیت نمبر 7 کے اندر بیان کیا گیا، سورہ حاقہ آیت نمبر 6 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی دوسری جگہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ہوا کا عذاب ان کو بھیجا، جس عذاب نے ان کی جڑ کو کاٹ کر کے رکھ دیا، ان کو تہس نہس۔ مطلب یہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت کا بھی انداز کہ یہ ایسی طاقتور قوم کی بڑی بڑی عمارتیں بناتی اور ان کو اپنی طاقت پر ناز، تو اللہ رب العزت نے ایک ہوا کے ذریعے سے ان کی زندگی کے چراغ کو غل کر دیا، ان کی پوری طاقت کو، ان کی پوری عقل کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ جس طاقت کی بنیاد پر انہوں نے انبیاء کا انکار کیا، انبیاء کی لائی ہوئی وحی کا انکار کیا، اس کے حکم، اللہ کے حکم کا انکار کیا، تو ایک تیز ہوا اللہ رب العزت نے بھیجی، جس ہوا نے ان کو ختم کیا۔ یہ 7 دن اور 8 رات مسلسل چلتے رہی۔ یہ سخت ہوا، یہ سخت ٹھنڈی ہوا تھی، اور یہ ہوا تیز چل رہی تھی، اور اس کے اندر طوفانی کڑ بھی تھے، یعنی دھول ڈسٹ والی ہوا تھی۔ اس کے پہلے بھی آیت گزر چکی ہے، تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ تو یہ دنیا کی ذلت اور رسوائی تھی، یہ دنیا کا عذاب تھا کہ انہیں دنیا میں اللہ رب العزت نے ذلیل کر کے کہ اتنی طاقت ہے، اس ہوا سے تو تم بچ نہیں سکے، تو ایسی ذلت اللہ رب العزت پہلے دنیا میں مارتا ہے اور پھر آخرت میں مار پڑے گی۔ عذاب کے اندر پہلے دنیا میں ملوث کرتا ہے اور پھر آخرت میں۔ اور عذاب بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عذاب تو وہ جو نصیحت کے لیے آتا ہے، یعنی چھوٹے موٹے عذاب آتے ہیں تاکہ انسان ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے، یعنی جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بعض گناہ کو تو اللہ رب العزت اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ کیوں اللہ پہنچاتا ہے یہ تکلیف؟ تاکہ تم توبہ کرو اور اس کے طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ تو ایک تو یہ عذاب ہوتا ہے جس میں موقع ہوتا ہے توبہ کرنے کا، اور ایک ایسا جو آ جائے تو پھر اس کے بعد توبہ کا کوئی موقع نہیں۔ تو ایسا عذاب جو انسان کو ختم کرنے کے لیے آ جاتا ہے، پھر وہ کتنا ہی توبہ کرے ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی۔ تو یہ ایسا عذاب تھا کہ ایسی ہوا نے ان کے زندگی کے چراغ کو گل کر دیا، تاکہ ہم نے دنیا میں، اللہ فرماتا ہے، تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی ہی میں ذلت و رسوا کرنے والا عذاب کا مزہ چکھائیں، اور بلا شبہ آخرت کا عذاب سب سے زیادہ رسوا کن ہے۔ اصل آخرت کا عذاب ہے جو سب سے زیادہ رسوا کن ہے، یہ فرمایا، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور وہاں پر ان کی کوئی مدد اور کوئی ان کا سہارا نہیں بن سکتا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 17، اور جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت کے بدلے اندھے پن کو پسند کیا، یعنی ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی،
صحیح راستہ ان کے پاس آ گیا تھا، صحیح اور غلط کی انہیں پہچان ہو گئی تھی، کیونکہ انبیاء آ چکے، انبیاء نے کھول کھول کر کے ان کو ان کے گناہوں کا انجام بتا دیا۔ لیکن اب یہ ہدایت کے باوجود انہوں نے گمراہی کو قبول کیا، ہدایت پر یہ اندھے بنے رہے، یعنی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ آ چکا ہے، عقیدہ کیا ہے، مسائل کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر سے رکھ کر کے اس آیت کو سوچیں کہ ہم دین کو پورا جان رہے ہیں، کیا فرض ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیسے ہمارے مسائل ہونا چاہیے، ہدایت آ گئی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر محفوظ ہیں، لیکن ہم اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں دکھ رہا، ہم اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے، ہم اس کے بارے میں نہیں سمجھ رہے، اور وہی کر رہے ہیں جو ہمارا جی چاہتا ہے، جو ہمارا معاشرہ چاہتا ہے، جو ہمارے دوست احباب چاہتے ہیں، جو ہماری خاندان چاہتی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یہ تھے ان کے کرتوت کہ ہدایت کے باوجود ہدایت پر یہ اندھے بنے ہوئے تھے، اس کو نظر انداز کر رہے تھے، جیسا کہ اس کو دیکھے ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو یہ کرتوت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں رسوا کن عذاب کی چیخ نے آ لیا۔ یہ رویہ، یہ قانون صرف عاد اور سمود کے لیے نہیں تھا، صرف نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے نہیں تھا، یہ بتایا گیا، نصیحت کی گئی مشرکین مکہ کو، اور وہ اس کے انجام تک پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد آج سے 1450 سال سے ابھی تک آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں اور ان کے حالات کا مطالعہ کر لیں کہ جن جن کے اوپر بھی عذاب آیا ہے ان کے عمل کیسے تھے، بالکل کلیئر سامنے آ جائے گا کہ ان لوگوں نے عقیدے کے ساتھ کیا، عقیدہ انہوں نے کیسا بنایا، ان کے مسائل کیسے تھے، ان کے عمل کیسے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا۔ تو ہمارے لیے کوئی الگ سے قانون نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اللہ کے ہاں قانون، اللہ کے ہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ اب اس آیت کو پھر سے دیکھیں اور اپنے لیے ہم پڑھیں، ہم اپنے لیے اس کو سمجھیں، کیونکہ سب سے پہلا خطاب تو یہ ہم سے ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ تو بہرحال، اور جو سمود تھے تو ہم نے ان کے رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت کے بدلے اندھے پن کو پسند کیا، یعنی جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی تھی، جو جیسے اللہ نے فرمایا نا قُلْ نَحْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدایہ، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو وہ جو ہدایت تھی اس کی ان نے اتباع نہیں کیا، بلکہ اس پہ اندھا بنا رہا، اندھے پن کو پسند کیا کہ جیسے دیکھا ہی نہیں۔ پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں رسوا کن عذاب کی چیخ نے پکڑ لیا، یعنی ان کو جو اوپر جو عذاب آیا تھا ایک چیخ کا عذاب تھا، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے، تو نجات بھی ملی۔ جب اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے، آیت نمبر 18 تھی، تو ایسا نہیں کہ سب کے اوپر آتا ہے، جب اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے تو اللہ ایمان والوں کو، انبیاء کو اور ایمان والوں کو بچا لیتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے۔ تو بچنے والے کون ہیں؟ ہر دور میں آئے گا عذاب، تو بچنے والے کون ہیں؟ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات پائی ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان لایا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تھے تقوی اختیار کرنے والے۔ اللہ رب العزت سے ایسی محبت کہ اس کی نافرمانی کا ڈر، اللہ رب العزت کی ایسی معرفت کہ اس کی نافرمانی کا ڈر، اللہ رب العزت کے غضب کو ایسا جانتے ہیں، اللہ کے غصے کو ایسا جانتے ہیں، اللہ کی پکڑ کو ایسی جانتے ہیں کہ اس کی نافرمانی کا ڈر۔ تو اس ڈر نے اور ایمان نے انہیں بچا لیا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایمان اور تقوی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 19، اور جس دن اللہ کے دشمن ہانک کر آگ کے طرف اکٹھا کیے جائیں گے تو ان کے درجے بندی کی جائے گی۔ اللہ کے دشمن یہی منافقین اور کفر کرنے والے، اللہ یہ دونوں صفات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ یہ دن آ کر رہنا ہے، ہم سب کو موت کا مزہ چکھ کر کے رہنا ہے، اور موت کے بعد اٹھ کر کے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جس طریقے سے ہم سب کو سونا ضروری ہے، سونے سے ہم کوئی نہیں روک سکتا، کتنا ہی اپنے آپ کو روکنا چاہیں، چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے سوئیں گے، اور سونے کے بعد پھر جاگنا ہے، جاگنے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح سوتے ہو اس طرح مر جاؤ گے، اور جس طرح اٹھتے ہو اس طرح اٹھا دیے جاؤ گے۔
اللہ. تو جس طرح ہمیں سونے سے نہیں روک سکتا ویسے اٹھنا بھی ہے، اس طریقے سے ہمیں مرنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا اور اس کے بعد اٹھنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اٹھانے والی ذات اللہ رب العزت کی. سورہ یاسین میں فرمایا کہ مردوں کو تو میں زندہ کرتا ہوں. اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے یعنی پہلے کوئی جماعت جا رہی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے جماعت سے گروپ، ایک گروپ جا رہا ہے، پھر دوسرا گروپ، پھر تیسرا گروپ، اور سب اکٹھا کر دیے گئے. ان کی درجے بندی کی جائے گی. جیسے آپ سورہ مریم میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ مریم آیت نمبر 86. اور ہم گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک کر لے جائیں گے، مطلب پیاس کی حالت میں ہانک کر کے. اور اس کے پہلی والی بھی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس طریقے سے اللہ رب العزت ان کو ہانک کر کے لے کر کے وہاں پہ جب وہ پہنچیں گے. آیت نمبر 20. حتیٰ کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں، جلد یعنی اسکن، توچا، جلدیں یعنی خالیں، ان کے عملوں کے گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ حاضر کر دیے جائیں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا بدلے کے دن کا، تو اس وقت ان کی کان، آنکھیں اور جلد یعنی اسکن گواہی دے گی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ یا تو بندہ آنکھ کے ذریعے سے کرتا ہے اور آنکھ کے ذریعے سے لذت حاصل کرتا ہے. اگر اللہ کے حکم سے ہے تو ٹھیک ہے، ثواب ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف حرام طریقے سے وہ آنکھ کے ذریعے سے لذت اکٹھا کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے، اور یہ آنکھ اس کے خلاف گواہی دے گی. یا تو بندہ کان سے گناہ کرتا ہے، غیبت، چغلی، جھوٹی باتیں یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کی باتیں وہ کان سے سنتا ہے اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے. یا جلد سے، اسکن سے، وہ ہاتھ کی اسکن ہو، پیر کی اسکن ہو، کوئی بھی اسکن، اس کے ذریعے سے وہ لذت حاصل کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ گواہی دے گی. ایسا کیوں؟ جبکہ گواہ اللہ رب العزت خود ہے، گواہ فرشتے بھی ہیں، مطلب اس کے بندے کے لکھے ہوئے اعمال جو فرشتوں نے لکھے وہ بھی ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت، کیونکہ فیصلہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک گواہ نہ ہو. اب گواہ بھی آ گئے تو گواہ آنے کے بعد یہ جو منافق اور کفر کرنے والے ہیں یہ اس گواہی کا انکار کریں گے. دلیل اس طرح ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 324 اور 323. انہوں نے لکھا ہے مسلم اور نسائی کے حوالے سے. حدیث اس طرح ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور تبسم فرمانے لگے یعنی مسکرانے لگے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں روز قیامت بندوں کے اپنے رب سے جھگڑنے پر تعجب کر رہا ہوں. بندہ یعنی وہی منافق اور کفر کرنے والا. بندہ کہے گا کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو مجھ پر ظلم نہیں کرے گا؟ کیا اللہ رب العزت سے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو گنہگار ہے، جس نے منافقت کی، جس نے کفر کیا، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو میرے ساتھ ظلم نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا، پھر میں اپنی نفس کے سوا اور کسی چیز کو اپنے خلاف بطور گواہ قبول نہیں کرتا. یعنی میں اپنی نفس کے سوا کسی کو گواہ قبول نہیں کرنے والا، نہ فرشتوں کو، نہ ان نام اعمال کو، نہ کسی چیز کو. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب میرے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ جھوٹی ہے، جھوٹا لکھا ہوا نام اعمال ہے اور یہ جھوٹے ہیں فرشتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں اور میرے معزز لکھنے والے فرشتے بطور گواہ کافی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ بات کئی بار ارشاد فرمائے گا. آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، سیل لگا دی جائے گی منہ پر، یعنی نہ اب منہ سے کوئی بات باہر آئے گی نہ اندر جائے گی، سیل لگ گئی. اور اس کے اعضاء یعنی جسم کے حصے، اور اس کے اعضاء اس کے اعمال کے بارے میں بات کریں گے. اب اس کا جسم بات کرے گا، اسے کوئی گواہ نہیں چاہیے ذرا باہر کا. اب اس کا جسم خود، جیسے اس زبان کو اللہ رب العزت نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہی رب اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ اسکن سے بلوا دے. اور ویسے بھی اسکن کے اندر سینس ہوا کرتا ہے،
جیسے آنکھ کے اندر ہوتا ہے، کان میں ہوتا ہے، اس طریقے سے اسکن میں اثر میں سینس ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی کھا لے ہماری اسکن جو ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے، کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آنکھ بہہ پڑتی ہے، تو یہ اسکن کے اندر سینس ہے، اور ہمارا سائنس نے اس بات کو ریسرچ کر کے ثابت بھی کر دیا کہ یہ اسکن ہماری اسٹور بھی کرتی ہے چیزوں کو، باتوں کو۔ تو بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا، جب اسکن بات کرنا شروع کر دے گی، یعنی ہاتھ کہے گا، اب ہم سوچیں کہ ہم ہر چیز سے تو چھپ سکتے ہیں، ہم ہر چیز سے چھپ کر کے گناہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے آپ سے بھی چھپ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی آنکھ سے چھپ جائیں گے؟ کیا ہم اپنے کان سے اور اپنے ہاتھ پیر سے چھپ جائیں گے؟ تو جب یہ اعضاء بتانا شروع کریں گے تو بندہ کیا کہے گا؟ بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا تمہارے لیے دوری اور پھٹکار ہے، مطلب وہ اپنے ہاتھ پیر سے کہے گا کہ تمہارے لیے دوری اور پھٹکار ہے، تمہارے لیے تو میں جھگڑا کیا کرتا تھا، یعنی تمہارے لیے تو میں نے عمل کیا تھا، اور تمہارے لیے تو میں یہاں پہ جھگڑا کر رہا ہوں اور تم میرے خلاف ہو گئے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اور نسائی نے بھی روایت کیا، مسلم 2969 نسائی شریف حدیث نمبر 11653 تفسیر ابن ابو حاتم نے بھی ایک روایت لے کر کے آئے ہیں جو تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ امام ابن ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کافر اور منافق کو حساب کے لیے بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس کے عمل کو پیش فرمائے گا، تو وہ انکار کر دیں گے، اب وہ عمل سے انکار کر دیں، نہیں کیا ہم نے یہ گناہ، اور کہیں گے کہ اے میرے رب، مجھے تیرے عزت کی قسم، اس فرشتے نے میرے ذمے ایسے عمل لکھ دیے ہیں جو میں نے نہیں کیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کے وہ وہاں پہ ایسی بات کر رہا ہے کہ یہ فرشتوں نے، دیکھیے آدمی اپنے جرم جب پکڑا جاتا ہے نا تو چھپنے کے لیے، بچنے کے لیے ایسا کہتا ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں تو جہنم کا مسئلہ ہے، حشر کا میدان ہے، وہاں کی سختی دیکھ کر کے تو یہ قسم کھا کر کے اور بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایسا لا علم انسان ہے، اس کو اتنا بھی شعور نہیں کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ علیم اور خبیر ذات ہے، لیکن یہ وہاں پر بھی اپنی منافقت اور اپنے کفر کا یہ جو ہے اپنا ثبوت دے رہا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ یہ فرشتوں نے میرے ساتھ جھوٹ کہا ہے۔ فرشتے کہیں گے کیا تو نے فلاں دن فلاں جگہ فلاں عمل نہیں کیا تھا؟ بندہ جواب دے گا کہ اللہ، مجھے تیرے عزت کی قسم میں نے یہ عمل نہیں کیا۔ جب وہ یہ بات کہے گا تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اب اس کو سیل کر دیا منہ کو، اور پھر اس کے اعضاء بات کرنا شروع کریں گے، یعنی اس کے کان، آنکھ اور اسکن بات کریں گے۔ تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 10 جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3271۔ واپس آئیں آیت نمبر 20 کی طرف۔ حتیٰ کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچے گا تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان عمل کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، اور وہ اپنی جلد سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی دی۔ آیت نمبر 21، وہ اپنی جلد سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی دی۔ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا، اس اللہ نے ہمیں بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا، ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اس کے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ پھر یہ اسکن یہ بھی بتا رہی ہے کہ اسی نے تو تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت 23، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، یہاں پہ اللہ رب العزت کا فرمان، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اس کے طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ وہی ہمیں پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، اسی نے زبان کے اندر آج طاقت دی ہے، وہی ہمیں پھر سے لوٹانے والا ہے، اور اس وقت وہ زبان کے علاوہ ہمارے جسم کو بھی طاقت دے گا، جسم کو بھی گویائی دے گا، بولنے کی صلاحیت دے گا، اور یہ سب ہمارے خلاف جو بھی ہم نے عمل کیا ہے وہ بول دیں گے، اس کے پہلے کہ ہم توبہ کر کے اور ان ساری باتوں کو ختم کروا لیں۔ اگر ہم نے توبہ کر کے اپنی اصلاح نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو رجوع نہیں کیا اللہ رب العزت کے دین کے طرف، نہیں لوٹائے دین کے طرف، اور وہی گناہ لے کر کے اگر ہم پہنچیں گے تو یہی کچھ ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ آسان کر دے۔ اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم احسبنی حسابا یسیرا۔ ہمیں اللہ توفیق دے کہ تو ہم توبہ کر لیں اور توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو صحیح راستے میں لے کر کے آ جائیں، ورنہ اس انجام سے سب کو دوچار ہونا ہے۔
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم توبہ کریں اور تو ہمارے گناہوں کو اے خالق مالک اپنے فضل و کرم سے بخش دے، تاکہ یہ گناہ ہمارے پاس پھر سے لوٹ کر کے نہ آئے، حشر کے میدان میں ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے، اور اے خالق مالک ہمیں اس دنیا میں سارے گناہوں سے توبہ کر کے اور اس سے رک جانے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا دیکھیں، اب یہ جو گناہ انہوں نے کیا اور اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کے گئے اور ان کی جسموں نے بھی ان کی خلاف گواہی دے دی، اس گناہ کی وجہ کیا تھی؟ کیوں بندہ گناہ کر رہا تھا؟ آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر چھپتے نہیں تھے، یعنی گناہ کر کے یہ سوچ کر کے تم چھپتے یعنی رکتے نہیں تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تم یہ سوچ کر کے رکتے نہیں تھے کبھی کہ تمہاری آنکھ ہے، تمہارے کان ہے، تمہاری توچا ہے، اسکن ہے، یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ بے شک اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ بلکہ تم کیا سمجھتے تھے کہ اللہ تمہارے جو اعمال تم جو کر رہے ہو، ان بہت سے اعمال کو تو اللہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس میں ہمارا کیا خیال ہے؟ کیا ہماری کان، آنکھ اور اسکن اللہ کے بارگاہ میں نہیں بولے گی؟ یا پھر ہم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ ہمارے عمل سے غافل ہے؟ نعوذ باللہ، یعنی ہم اللہ کی معرفت ہمیں نہیں ہے کہ اللہ علیم اور خبیر ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا اور وہ بھولتا نہیں ہے۔ آیت نمبر 23، اور تمہارا ہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اس نے تمہیں ہلاک کیا۔ کس نے ہلاک کیا؟ تمہارے گمان نے۔ جو گمان تم نے کیا کس کے بارے میں؟ اپنے رب کے بارے میں۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 23، اور تمہاری رائے یعنی تمہارا گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اس نے تمہیں ہلاک کیا، یعنی اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اللہ کے بارے میں جو تمہارا گمان تھا وہ صحیح نہیں تھا، اور اسی گمان نے تمہیں ہلاک کیا، چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ آخرت کا خسارہ کیا ہے؟ جہنم میں جانے والوں میں سے ہو گئے، ذلیل ہونے والوں میں سے ہو گئے، بے عزت ہونے والوں میں سے ہو گئے، رسوا ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ تو گمان نے ہلاک کیا۔ ہلاکت کی وجہ گمان یعنی ہمارے خیال۔ اصل میں اگر آپ اس پہ غور کریں، یعنی گمان نے ہلاک کیا، ایٹیٹیوڈ یعنی رویہ، طور طریقہ، یہ کیسے بنتا ہے؟ اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ ہمارا جو طور طریقہ ہے، ہمارا جو رویہ ہے یا ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ بنتا کیسے؟ اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ سوچ اور گمان کے مطابق رائے قائم کرتا ہے۔ ہم جو ہے سوچ اور گمان کے مطابق ہی رائے کسی چیز کی قائم کرتے ہیں۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم بولتے ہیں، یعنی وہ ہمارے ورڈز بن جاتے ہیں، اور جو ہمارے ورڈ ہوتے ہیں وہ ایکشن ہو جاتے ہیں، اور ایکشن جو ہوتی ہے یعنی عمل، وہ ہماری ہیبٹ ہو جاتی ہے، اور ہیبٹ ہی ہمارا کیریکٹر ہوتا ہے، ہمارا رویہ ہوتا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور جب یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے تو آخر کار جو طور و طریقہ ہے ہمارا وہی انجام بن جاتا ہے۔ تو غلط سوچ، غلط گمان، یہی ہمیں غلط عمل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ گمان ہی تو تھا ابلیس کا، اور اس گمان نے اس کو تکبر لایا اور پھر ساری گناہ کفر ہو گیا، اور یہ دنیا کا پہلا یا جب سے کائنات بنی اس پہلا ہی کفر تھا جو ابلیس نے کیا، اور جس کی شروعات گمان سے تھی۔ اب اگر اس آیت پہ آپ غور کریں، آیت نمبر 23 کے اوپر، اور تمہارا یہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا، تو رب کے بارے میں گمان غلط ہو جانا، اور رب کے بارے میں گمان غلط کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کو نہیں جانیں گے، جب ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، جب اللہ کے بارے میں ہماری معرفت نہیں ہوگی، جب اللہ کو ہم نہیں پہچانیں گے، تبھی ہمارا گمان اللہ رب العزت کے بارے میں صحیح نہیں ہوگا، اور جب ہمارا گمان صحیح نہیں ہوگا تو پھر راستے نکلیں گے گناہ کی۔ اور دوسرے طریقے سے اللہ کے علاوہ بھی جو دوسرے گمان ہیں، بندوں کے بارے میں گمان ہے، تو گمان کسی کے بارے میں غلط ہوتا ہے، اور پھر وہیں سے ہم اس کے لیے بری بات کرنا شروع کرتے ہیں، اور برا اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، اور برا بولتے ہیں، پھر برا کرتے ہیں، اور پھر وہ مار پیٹ تک بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو گمان اگر صحیح نہیں رہا تو ہمارے عمل بھی صحیح نہیں رہیں گے، اور اگر گمان صحیح ہو گیا، اور اسی پہ پہلے زور دیا اسلام نے، عقیدے کے اوپر، آپ کی سوچ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کا کہا ہے۔ الا الذین آمنوا پہلے ہے، پھر عمل صالح بعد میں۔ آیت نمبر 23 پھر سے دیکھیں،
اور تمہاری رائے گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اس نے تمہیں ہلاک کی۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا گمان صحیح کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العزت کو جانیں گے، یعنی اللہ کی صفات کو جانیں گے، اللہ کے اسماء الحسنہ کو جانیں گے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت کو جانیں گے، تب ہمارا گمان صحیح ہوگا، تب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، اور تبھی ہم صحیح طور پہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہو پائیں گے۔ چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ آیت نمبر 24، پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ جہنم میں چلے گئے، اب وہ صبر بھی کریں تو بھی آگ، اور اگر وہ معافی مانگے، اب اگر وہ معافی مانگتے ہیں، یا جیسے دوسری آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ وہ مہلت مانگتے ہیں کہ ہمیں ایک دن کے لیے مہلت دے دے، تو کوئی ان کے لیے مہلت نہیں۔ تو آیت نمبر 24 میں یہ فرمایا کہ اگر وہ صبر کرے تو بھی ان کے لیے آگ کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگے تو وہ معافی کیے ہوئے لوگوں میں سے نہ ہوں گے، یعنی ان کی معافی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس طریقے سے سورہ مومنون آیت نمبر 106 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، 106 سے 108، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہمارے کم بختی غالب آ گئی، یعنی ہمارے گناہ ہم پر غالب آ گئے اور ہم ہی گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اس سے نکال دے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کام کریں تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہوں گے۔ وہ اللہ فرمائے گا کہ اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ تو ان کی نہ کوئی وہاں پہ توبہ قبول کی جائے گی، نہ مہلت دی جائے گی، نہ ان کا کوئی صبر کام آئے گا، اور نہ ہی ان کی التجا قبول کی جائے گی۔ یہ ہے ان کا انجام جو انبیاء کے ساتھ انہوں نے، یا دین کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ آیت نمبر 25، اور ہم نے ان کے پیچھے بری ہمنشین مقرر کر دیے تھے۔ اب ایک وجہ اور سنیے کہ ان کے گناہوں کی وجہ ایک اور تھی، اور وہ کیا تھی؟ ہم نے ان کے کچھ برے ہمنشین مقرر کر دیے تھے، تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام اعمال خوشنما کر کے ان کو دکھائے تھے۔ ہم نے ان کے لیے کچھ برے ہمنشین، یعنی دوست، ساتھی، ہمشر جس کو کہتے ہیں، ایک جیسے شر والے، ایک جیسے سوچ، ایک جیسی عمر یا ایک جیسی سوچ، ایسے لوگ ہم نے مقرر کر دیے، اور وہ لوگ جو تھے ان کے جو اعمال وہ کیا کرتے تھے اس کو وہ خوشنما بنا کے دکھاتے تھے، ان کو یہ بتاتے تھے کہ یہ بہت اچھا عمل ہے۔ جیسے مشرک شرک کو بہت اچھا بنا کر کے دکھاتا ہے اپنے مشرک ساتھیوں کو، کفر کرنے والا اپنے کفر کرنے والے ساتھیوں کو، بدعت کرنے والا اپنے بدعت کرنے والے ساتھیوں کو، اور آخرکار ان پر بھی اللہ کا عذاب کہ وہ بات پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزرنے والے جنوں اور انسانوں، بلا شبہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ یہ آیت نمبر 25 تھی کہ جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی تھے ان سب پہ اللہ رب العزت کی بات پوری ہو گئی۔ اب اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ہم نشین ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ مقرر کر دیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دونوں میں سے ہیں، جناتوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ پہلے جناتوں میں کی دلیل لیں گے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنوں میں سے ایک شیطان کو اس کا ساتھی مقرر کر دیا ہے، یعنی جب بھی کوئی ایک انسان پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے، اور وہ شیطان کے کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے؟ وہ صرف وسوسہ کرتا ہے، وہ صرف ہمارے ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کر لو، ایسا کر لو، اس کو کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت ہمیں ہی ہے، ہم چاہیں تو اس کی بات کو مانیں، ہم چاہیں تو اس کی بات کو نہ مانیں۔ جیسے ایک جگہ اور اللہ رب العزت فرمایا، شاید آیت سورہ نمبر 102 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھائی، 9 سے زیادہ قسمیں کھائی، اور فرمایا کہ میں نے انسان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز رکھا ہوں، بس کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا کیا، اور ناکامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے غلط پہ کھڑا کیا۔ تو وسوسے آتے ہیں، انسان کی طرف سے بھی آتے ہیں اور جنات کی طرف سے بھی، شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں۔ اب ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ وسوسے یا یہ مشورے جو آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں نا، مشورے آ رہے ہیں، یہ کون سے مشورے ہیں؟ یہ شیطان کے مشورے ہیں یا ہمارے کسی اچھے ساتھی کے، یعنی مومن کے مشورے؟ کیسے پہچانیں گے؟ وہ بھی ہم علم سے پہچان سکتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی نافرمانی کا وسوسہ کر رہا ہے تو یہ ضرور شیطان ہے، کیونکہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کا وسوسہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو، اور ہمیں اگر علم ہی نہیں ہے تو پھر تو ہم بہہ کر جائیں گے اس کی طرف۔ بہرحال
تو ایک شیطان اللہ رب العزت ان کے پیچھے لگا دیتا ہے. لوگوں نے عرض کیا، جب نبی مکرم نے بتایا تو لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی، میری مدد کی تو وہ میرا مطیع ہو گیا اور مجھے نیکی کے سوا اور کوئی بات نہیں کہتا. وہ میرا مطیع ہو گیا، یعنی وہ بھی اسلام میں آ گیا، وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہو گیا، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہو گیا. یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 2814. ایک تو وسوسہ یہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہماری طرف آتا ہے. دوسرا جو انسان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے، جیسے سورہ ناس کے اندر اللہ رب نے فرمایا من الجنت والناس، وہ وسوسہ کرنے والا جنات ہو یا انسان ہو، تو انسان بھی ہوتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے ہوتا ہے. اور دوسرا سورہ فرقان میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بندہ کہے گا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں ہے کہ وہ کہے گا فلالن خلیلا، ہائے میری بدبختی، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. جہنم میں جب وہ جہنمی چلا جائے گا تو جہنم میں جانے کی وجہ بتائے گا وہ کہ کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا. تو دوست کا اتنا بڑا اثر ہے ہماری زندگی کے اندر، کیونکہ نبی مکرم نے فرمایا دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ نے ایک جگہ یوں فرمایا کہ پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے، یعنی سنگت، دوستی. اس پہ اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا اپنے آپ کو کہ ہمارا جو دوست ہے، ہمارا جو ساتھی ہے، ہمارا جو ہم نشین ہے وہ کیسا ہے، اور اسی کو اگر ہم نے غلط قبول کر لیا ہے، یعنی اللہ کے دشمن کو ہم نے دوست بنا لیا ہے، اللہ ہی پھر اس کا محافظ ہوگا. اور ہم نے ان کے کچھ برے ہم نشین مقرر کر دیے تھے تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام اعمال خوشنما ان کو دکھائے، اور آخرکار ان پر بھی اللہ کا عذاب کی وہ بات پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزرنے والے جنوں اور انسانوں پر پوری ہو چکی تھی. بلا شبہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے تھے. تو یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے تھے اور یہ تباہ اور برباد ہو گئے. اچھے اور برے دوست کی مثال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کے فرمائی کہ اچھے دوست کی مثال عطر فروش سے ہے کہ آپ عطر لیں یا نہ لیں لیکن اس کی خوشبو سے تو فائدہ اٹھائیں گے. اور برا دوست کی مثال آپ نے دے کر کے فرمائی کہ وہ آگ دھکنے والا، یعنی جو بھٹی میں لوہے کے اوزار وغیرہ بناتا ہے، تو آگ دھکنے والا اگر اس کو آپ نے دوست بنا لیا ہے تو وہ چنگاری لگ کر کے آپ کے جسم کو یا آپ کے کپڑے کو جلائے گی، اور کچھ بھی نہ ہوا تو اس کی گند تو آپ تک پہنچے گی، اس کی بدبو تو آپ تک پہنچے گی. تو اس طریقے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوستی کے تعلق سے سمجھایا کہ دوستی کا اثر تمہیں لا محالہ ہو نہ ہو تمہیں ضرور تم تک پہنچے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ حدیث کا میں نے صرف مفہوم بتایا ہوں آپ کو. بخاری شریف حدیث نمبر 2101، مسلم شریف حدیث نمبر 2628. تو شیطان جو ہے وہ آرزویں دکھاتا ہے، یا یہ شیطان انسانوں میں کا ہو یا جناتوں میں کا، یہ آرزویں دکھاتا ہے، وسوسہ کرتا ہے. اور یہ دو چیز کرتا ہے، ایک تو آرزویں دلاتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، عزت والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم کبھی مرو گے نہیں، یہ جنت تمہاری ہو جائے گی. تو آرزویں دلاتا ہے اور وسوسہ اس طریقے سے وہ کرتا ہے. آیت نمبر 26، اور کافروں نے ایک دوسرے سے کہا تم اس قرآن کو مت سنو. کون کہتا ہے ایسا کہ قرآن کو مت سنو؟ کافروں نے. اور یہ کس نے کہا تھا؟ مشرکین مکہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کو قرآن نہیں سننا ہے. یہ بات بھی وہیں پر ہے کہ یہ اثر لیتا ہے دل. اگر ہم قرآن کو سنیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے تو دل اثر لے گا. اور اگر ہم نے سنگت غلط کر لی ہے، ہم نشین ہم نے غلط بنا لیے، تو بھی ہمارا دل اثر لے. تو کافروں نے ایک دوسرے سے کہا تم اس قرآن کو مت سنو. تو یہ شخص کافر ہے. اس کو اللہ رب العزت نے فتویٰ دیا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ قرآن کو مت سنو، اس کو نہیں سمجھنا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. تو اس قرآن کو مت سنو، اور جب پڑھا جائے تو شور و گل کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. اب جب یہ پڑھا جائے گا تو تم خوب چیخو اور چلاؤ. تو مومن کا عمل کیا ہوتا ہے؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی ہدایت کہ جب تو قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. تو مومن جو ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے. یہ دو چیزیں، ایک تو خاموش رہے گا قرآن کے سامنے اور غور و فکر کرے گا میرے رب کا کلام ہے. اور یہی فرشتوں کی بھی صفت بتائی کہ جب اللہ رب العزت کلام کرتا ہے تو یہ ایسے اس کے بارگاہ میں آ کر کے جھکتے ہیں اور رکھتے ہیں اپنے پروں کو، اور بڑی بڑی زنجیروں کے گرنے کی آواز کی طرح آواز گونجتی ہے، اور ایسے مدہوش ہو جاتے ہیں
ایسے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ رب العزت ان کو حکم دے چکا ہوتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا کہا تھا رب نے؟ تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں حق ہی کہا تھا تمہارے رب نے۔ تو ایسی خاموشی ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، ایسی اللہ رب العزت کی ہیبت، اللہ رب العزت کی عظمت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جب مومن بھی اللہ کے کلام کو سنتا ہے تو اللہ کا کلام اس کے دل کے اوپر، اس کی آنکھوں کے اوپر، اس کی اسکن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ کبھی اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ سجدے کی آیتوں میں جہاں آپ دیکھتے ہیں تو یہ مومن کا رویہ ہے، اور کافر وہ اس سے متنفر ہوتا ہے، چڑھتا ہے، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے اوپر ہی سوچیں گے، دور بھاگنے کی سوچتا ہے کیسے اس سے بچوں، اور سننے سے یہ رکتا ہے، اور رکتا ہی نہیں روکتا بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہاں سے اس کو مت سنو، اور اگر کوئی سن رہا ہے تو وہاں پر یہ اٹیک کرتا ہے، وہاں اس بات کا اثر ختم کرتا ہے، یا تو چیخے گا، چلائے گا، یا وہاں سے روکنے کی اس کو کوشش کرتا ہے، شورغل کرتا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تاکہ اس کا غلبہ باقی رہے، یعنی اس کا جو عمل ہے وہ عمل ختم نہ ہو، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کا جو غلبہ ہے کہ اس کے مطابق دنیا چل رہی ہے، وہ چیز کہیں ختم نہ ہو، کیونکہ اگر اس نے سن لیا تو یہ اثردار ہو جائے گا اور پھر وہ ویسے ہی عمل کرے گا۔ آیت نمبر 27، چنانچہ جس لوگ، اب یہاں پر بھی ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے چلیں گے کہ قرآن سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم اس کو اسی انداز سے سنتے ہیں، خاموشی کے ساتھ اور غور و فکر کرتے ہیں، ہمارا جسم اس سے اثر لیتا ہے، ہماری آنکھیں، ہماری جلد، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمیں بھی اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، دوسرا علم حاصل کرنا ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے، اور جب یہ پڑھا جائے تو ہم روکنے کی کسی کو کوشش کر رہے ہیں، یا کوئی ایسا ہے جو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم اس سے دور رہیں۔ آیت نمبر 27، چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا، یہ کفر، ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ جس نے کفر کیا اللہ رب العزت کی آیتوں سے، اللہ کے احکامات سے، تو چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا رب کا، رب کی آیتوں کا، تو ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت، جس کا وعدہ سچ ہو کر کے رہنا ہے۔ اور جو بدترین عمل وہ کرتے رہے ہم انہیں ان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ ہے وہ بدترین عمل اللہ کے نزدیک، کہ اللہ کے کلام سے لوگوں کو روک دیا جائے، یا اس میں شور و گل، یعنی اس کو ڈسٹرب کرنے کی، اس کو اثر انداز نہ ہونے دینے کی کوشش کی جائے۔ اللہ ایسے بد کردار لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ یہ آگ ہے۔ پھر اللہ رب العزت کیا وعدہ کرتا ہے ان سے؟ آیت نمبر 27 پھر سے دیکھیں، چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جو وہ بدترین عمل وہ کرتے رہے ہیں ہم انہیں ان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ بدترین عمل کا بدلہ یہ ہے وہ جہنم، یہ آگ ہے۔ آیت نمبر 28، یہ آگ ہے اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے۔ یہ آگ ہے جو اللہ کے دشمنوں، کیوں دشمن ہو گیا یہ؟ کیونکہ اس نے اللہ کے کلام سے روکا ہے، خود بھی روکا ہے، اپنے آپ کو بھی روکا ہے۔ پہلے تو اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اس کو سننے سے خود اپنے آپ کو روک لیا، اس کی تعلیم سے، اس پر ایمان سے، اس پہ عمل سے اپنے آپ کو پہلے روک لیا، اور پھر وہ دوسرے کو بھی روک رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا دشمن۔ تو اللہ کے دشمن کی سزا ہے۔ کیوں دشمن ہو گیا؟ کیونکہ اس کلام کے اندر جو تعلیم تھی، اس تعلیم سے اصل میں اس نے روکا ہے۔ اور قرآن کے اندر کیا تعلیم ہے؟ اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو ہر صفحے کے اندر، ہر رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی آپ کو تعلیم، اس کی توحید کی، اس کی رسالت، اس کے نبی کی رسالت کی اور آخرت کی تعلیم آپ کو ملے گی۔ تو اس تعلیم سے اس نے روکا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ دشمن ہے، اللہ کے دشمن کی سزا ہے ان کے لیے، اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، ان کے لیے ہمیشہ کا اللہ رب العزت نے وعدہ کر دیا۔ یہ سزا ہے اس جرم کی جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہ سزا ہے ان کی جو انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 29، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اب یہ جہنم میں ایسی کوئی بھی خواہش کرتے رہے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو تو دگنا عذاب دے، ایک جگہ یہ خواہش کرتے ہیں، کبھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں واپس لوٹا دے،
کبھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی پہنچا دے، کبھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ اے فرشتوں تم ہی ہمارے اوپر تھوڑا سا عذاب کو کم کر دو، اور کبھی اپنے نیک ساتھیوں، اپنے نیک رشتہ داروں یا گاؤں والوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، اپنے ملنے والوں کے پاس جائیں گے اور جنتیوں کے پاس جا کے کہیں گے کہ تم ہی ہم کو کچھ کھانے کے لیے اور کچھ پانی دے دو، تو وہ بھی ان کو دھتکار کر کے کہہ دیں گے کہ اللہ رب العزت نے انکار کرنے والوں کے لیے ان نعمتوں کو حرام کر دیا، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو ایسی کوئی بھی وہ آرزو کرتے رہیں۔ اب یہ جہنم میں ایک آرزو کر رہے ہیں جو آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے کریں گے، مطلب ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں گے تاکہ وہ انتہائی پست لوگوں میں سے ہو جائیں، مطلب انتہائی ذلیل لوگوں میں سے وہ ہو جائیں۔ ابھی نہیں روک رہے۔ اس سے کیا سبق ملا ہمیں؟ کہ ابھی ہم شیطان فطرت لوگوں میں سے اور جو شیطانی وسوسے ہمیں آتے ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو دور کریں، ان کو اپنے پیروں کے نیچے رون دیں، ان کو اپنی صفوں سے اور اپنے دل و دماغ سے نکال دیں جو اللہ رب العزت کا دشمن ہے، جو اللہ کی مخالفت کی بات کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کے کلام کی، اللہ رب العزت کے نبی کے فرمان کی جو مخالفت کرنے کی اور اس کا وسوسہ ہمیں دیتا ہے، وہ انسانوں میں سے ہو، جناتوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، ہمارا دوست ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا قریبی ہو، ہمارا پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ رب العزت کا دشمن ہے تو وہ ہمارا دشمن ہونا چاہیے۔ کیا اتنی بھی غیرت نہیں ہے ہمارے اندر؟ جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں کان، آنکھ اور دل دیا، جس نے زندگی جینے کا ہمیں شعور دیا، جس نے زندگی کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں رشت و ہدایت کے لیے قرآن جیسی اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، اس کو سمجھانے کے لیے رحمت للعالمین کو ہمارے لیے منتخب کیا، اس رب جس کے احسانات کو نہ ہم گن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ جان سکتے، اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ اس کے دشمن کو ہم نے دوست بنا رکھے، اس کے نافرمانوں کو ہم نے اپنا ساتھی اور مددگار بنا کے رکھے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تجھ سے ہم تیری محبت کا، تیری کلام کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ کر دے جو تیرے دشمن ہوں۔ آج یہیں تک رکھیں گے۔ آج تک جو ہم نے پڑھا اس کے تعلق سے خلاصہ دیکھیں، رکو نمبر 17، مقصد زندگی کیا بتائی گئی؟ آیت نمبر آخرت کے حالات کو جاننا، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 3۔ دوسرا، اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے آیت نمبر 21 میں اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، آیت نمبر 21 اس کی طرف لائے جائیں گے، اسی نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے، اسی کی طرف ہم لائے جائیں گے، اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ مجرموں پر ایسے ساتھی مسلط کرتا ہے جو ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے ہر چیز کو ان کے لیے خوشنما بنا کر کے دکھاتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ آگے سے پیچھے سے ان کے لیے زندگی میں ہر چیز کو وہ خوشنما، یعنی اللہ کی نافرمانیوں کو وہ خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں، لیکن یہ کس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجرموں پر ایسے ساتھی مسلط کر دیتا ہے جو ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے ہر چیز کو ان کے لیے خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں۔ آیت نمبر 25 کی روشنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو بے خبر سمجھنے کی حقیقت کو سمجھائی کہ ہمارے جو عمل ہیں اللہ رب العزت اس سے غافل نہیں ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے عمل کو اچھا سمجھنے کی حقیقت واضح کی کہ برے عمل کو اچھا سمجھنا کیا ہوتا ہے، آیت نمبر 25 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، آج کی کلاس میں جن کامیاب لوگوں کے رویے کے تعلق سے بات آئی تھی، آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل سے بے خبر سمجھنا، یہ ناکام لوگوں کے رویے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ رویہ ہمارا بھی ہے کہ ہم کوئی عمل کو کر رہے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سے غافل ہے، یا ہم دوبارہ اٹھائے جانے سے اپنے آپ کو غافل سمجھ رہے ہیں۔ کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل سے بے خبر سمجھنا یہ ناکام لوگوں کے رویے ہے جو تباہ برباد ہونے والے ہیں، آیت نمبر 22 کی روشنی میں۔ دوسرا، برے عمل کو اچھا سمجھنا، جو ہم برے عمل کر رہے ہیں اور وہ دوست جو ہے اس برے عمل کو بہت اچھا بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، یہ برا ساتھی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں کہ برے عمل کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، آیت نمبر 25 کی روشنی میں۔ آؤ کچھ کر لیں۔ آج کی جو آیتیں ہم نے پڑھی اس کے اندر ہمیں کیا عزم کرنا چاہیے؟ اعضاء یعنی جو جسم کے حصے ہیں، پارٹس ہیں، اعضاء اور جلد کی گواہی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ ہم سب کچھ چھپ سکتے ہیں
خالق کائنات سے بھی نہیں چھپ سکتے اور اپنے جسم سے بھی ہم نہیں چھپ سکتے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور یہی دین کی مرتبہ تیسری مراتب ہے، جو سب سے پہلے ارکان ایمان، ارکان اسلام، اور اس کے بعد احسان، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس انداز میں ہم جیے کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا لیکن ہمارا خالق اور مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ منزل کہاں ہے تیری؟ نمبر 1، کیا میں نے برے عمل کو اچھا نہ سمجھنے کا ارادہ کیا ہے؟ کیا آج ان آیتوں کو پڑھتے ٹائم ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے برے عمل کو اچھا نہ سمجھنے کا ارادہ کیا ہے؟ کیا میں نے اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو باخبر سمجھنے کا ارادہ کر لیا کہ اللہ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے؟ کیا میں نے شیطان فطرت لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنے کا یا ان سے دوستی کو ختم کر دینے کا ارادہ کر رکھا ہے؟ کیا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ شیطانی جو وسوسہ آئے گا وہ میں اس کو پہچاننے کی کوشش کروں گا، علم حاصل کروں گا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا وسوسہ ہے، مشورہ میرے دماغ میں آ رہا ہے، وسوسہ آ رہا ہے، یا اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کا اور نافرمانی کا آ رہا ہے، تو مجھے اس سے ہر حال میں بچنا ہے، کیونکہ یہ شیطان ہے جو اللہ کا دشمن ہے، اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے دشمن کی بات کو مانوں، اس کے مشورے کو مانوں۔ اللہ مجھے سب سے پہلے ہم سب کو یہ خالق مالک تو توفیق عطا فرما دے کہ ہم تیرے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں۔ جب تک ہمیں تو خالق مالک زندہ رکھ، ایمان و عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔